روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو تو مجھے یہ اچھا لگے گا کہ 3 راتیں ایسی نہ گزریں کہ جن میں اس سونے سے کچھ بھی میرے پاس ہو بجز اتنے کے جسے ادائے قرض کے لیے رکھوں۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان کا اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا مرتے وقت 100 خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور یقیناً جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے صدقے کا بڑا ثواب ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی تندرستی اور بھوکھل کی حالت میں صدقہ کرو جب کہ تمہیں فقیری کا ڈر اور امیری کی امید ہو، اور اتنی دیر نہ لگاؤ کہ جب جان گلے میں پہنچے تو تم کہو کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے انسان خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، کیونکہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا تو کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ آدمی کہیں گے کہ اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک تو کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کو بربادی دے۔ روایت ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب خرچ کرو، مت گنو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی شمار فرمائے گا، اور نہ بچاؤ ورنہ اللہ بھی تم سے بچائے گا، جتنا کر سکتی ہو راہ خدا میں دو۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا، اور کنجوسی سے بچو، کیونکہ کنجوسی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا۔ کنجوسی نے انہیں رغبت دی کہ انہوں نے خون ریزی کی، حرام کو حلال جانا۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کعبے کے سائے میں جلوہ گر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، بڑے مالدار لوگ بجز اس کے جو یوں اور یوں اور یوں دیں، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں، اور وہ ہیں بہت تھوڑے۔ روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں نہ تو فریبی آدمی جائے، نہ کنجوس، نہ احسان جتلانے والا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آدمی کی بدترین خصلت گھبراہٹ والی کنجوسی اور ڈر والی بزدلی ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں بدتر درجے والے آدمی کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا گیا، ہاں۔ فرمایا، وہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا اور نہ دے۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مرض میں آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دیا، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بیماری نے مجھے اس کی فرصت نہ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ ان 6-7 دینار کا تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ کی بیماری نے مشغول رکھا۔ آپ نے وہ منگایا، اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی کا خیال ہے اللہ سے اس حال میں ملے کہ یہ اس کے پاس ہو۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے میں جلدی کرو کہ بلا اس سے آگے نہیں بڑھتی۔